بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے کی قدر و اہمیت امت محمدیہ کے لیے اس لیے اہم اور منزلت والی ہے کہ اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں شان آمد رسول یوں بیان کی گئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ویسے تو متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تمام ایام اور مہینے ہی باعث برکت و رحمت ہیں، اور ہر اسلامی مہینہ اپنی اہمیت اور قدر و منزلت کا حامل ہے، لیکن ربیع الاول کی خصوصی اہمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد، ان کا ظہور باسعادت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 12 تاریخ کو محسن انسانیت، آقائے کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات، حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور اسی مہینے کو عزت بخشی۔ جب جب بھی یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ مسلمانوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے، تب تب ہی گلیاں اور بازار حضور کی آمد کی نسبت سے سج جاتے ہیں۔ مسلمانان عالم محفل میلاد سجا کر حضور اکرم سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر گلی کوچے سے ایک ہی صدا آتی ہے، سرکار کی آمد مرحبا۔ بقول شاعر، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے مختلف ادوار میں کم و بیش 1,24,000 معتبر انبیاء اور رسولوں کو مختلف اقوام پر مبعوث کیا تاکہ اللہ کا پیغام حق پہنچایا جا سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سردار الانبیاء بنا کر سب سے آخر میں اسی باسعادت مہینے میں بھیجے۔ بزبان شاعر، نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ جب اللہ نے 12 ربیع الاول 571 عیسوی بروز پیر بوقت صبح صادق اپنے محبوب اور افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے اعلیٰ و بالا قبیلے بنو ہاشم میں آخری نبی بنا کر انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجا، اس وقت انسانیت جہالت، گمراہی اور کفر و شرک کی دلدل میں دھسی ہوئی تھی۔ لوگ اللہ اور اللہ کا پیغام بھول چکے تھے، پہلے آنے والے انبیاء اور رسولوں کی اطاعت چھوڑ دی گئی تھی، انسان انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ عددی اور مالی طاقت کے بلبوتے پر قبائل کمزور قبائل پر مسلط تھے، عورتوں پر ظلم کیا جاتا اور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، غلاموں اور یتیموں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور ظلم و ستم معمول بن چکا تھا۔ تب انسانیت کی پسماندگی دیکھ کر اللہ جل جلالہ نے بہتر سمجھا کہ محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے زمین پر تشریف آوری کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ، اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہوئے۔ پیغام الہی کتاب الہی کی شکل میں آقائے دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔
قرآن و سنت کی رحمتوں اور برکتوں سے انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا۔ آپ نے پیغام الہی پہنچانے کے لیے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ رضا الہی اور انسانیت کی فلاح کے لیے تمام مشکلات کا تحمل اور بردباری سے مقابلہ کیا۔ اپنا آبائی علاقہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں اپنے پیاروں کی قربانیاں دی۔ دین حق کے لیے طائف میں پتھر کھائے، بھوک و تنگ دستی برداشت کی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے دشمنوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ آپ کی ذات مبارکہ سراپا رحمت ہے، آپ اخلاقیات کا پیکر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سرکار کی سنت و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو تمام شعبہ زندگی سے متعلق مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہو یا جوانی، معاشی و سماجی زندگی ہو یا ازدواجی، غرض کہ ہر دور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ بہترین مدبر، سیاستدان، استاد، خامد، جرنیل، مبلغ، دوست، تاجر اور شہری تھے۔ آپ نے محبت اور بھائی چارے کا درس دیا، یتیموں، عورتوں اور غلاموں پر خصوصی شفقت فرماتے، غیر مسلموں کا بھی احترام کرتے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کا بیان احاطہ تحریر میں لانا ناممکن ہے۔ فارسی میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ ہمیں بھی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس بابرکت و رحمتوں والے مہینے کی نسبت نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی پیروی کی استطاعت نصیب فرمائے، آمین۔